قریش اور مکہ کی حکمرانی۔ آل اسماعیل پھر مکہ میں جمع ہو گئے۔ یوں تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عرب بھرا پڑا تھا، مگر کسی نے اپنی اوپر کی 8 پشتوں کی اولاد مکہ میں جمع کر لی۔ قریش قبائل کا اطلاق نضر بن کنانہ کی اولاد سے ہونے لگا۔ قریش کا لفظ تکرش سے مشتق ہے، یعنی اس کے ہیں بکھرنے کے بعد جمع ہو جانا۔ کسی نے ان کو جمع کیا تو ان قبائل کا اجتماعی نام قریش ہو گیا۔ کہنے کو ان قبیلوں کے اپنے اپنے نام بھی رہے۔ تکرش کا لفظ صفاتی لحاظ سے کسب اور تجارت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ چونکہ ان جمع ہوئے قبائل کا عمومی کسب تجارت ہی تھا، اس لیے بھی یہ نام قریش ان پر صادق آ گیا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے۔ تکرش کے ایک معنی تلاش اور جستجو کرنے کے بھی ہیں۔ کسی نے اپنے اجداد کے قبائل کو یکجا کرنے کے لیے ان کی تلاش اور جستجو بھی کی تھی۔ یوں یہ نام قریش کی ایک اور مساحت بن گیا۔ عربوں میں صحرائی قبیلے دوسرے قبیلوں پر اپنی فوقیت جتانے کے لیے کوئی بہانہ ضائع نہیں کرتے۔ ان کی ڈکشنری میں قریش کرش کی تفسیر بھی تھا۔ وہ قریش ایک بڑی سمندری مچھلی کو بھی کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے قریشی نام سے دوسرے قبائل کو یہ بھی اطلاع دیا کہ اب تم ہمارا لقمہ ہی بنو۔ یہ تو ہوئیں وہ 5 وجہیں قریش اصطلاح رائج ہونے کی۔ ایک چھٹی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ کنانہ بن خزیمہ کے پوتے کا نام کرش تھا۔ اس کا قبیلہ بھی ان قبائل کی جتھا بندی میں مکہ آ گیا۔ یوں یہ نام اور مستحکم ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی قریش بن حارث کا بیٹا بدر بن قریش تھا۔ اس بدر نامی لڑکے نے مکہ سے دور یثرب کے پاس ایک تجارتی گزرگاہ کے پاس ایک کنواں کھدوایا تھا۔ اس کنویں کی وجہ سے وہ جگہ ہی بدر کہلانے لگی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ ہوئی۔ جنگ بہرحال ہوئی۔ کسی کے صحرائی قبائل زور آور تھے، اوپر سے اس کے ستیلے بھائی زرہ کی دور شامی سرحد سے رسد آ گئی۔ بنو قزا جن کے قافلے کے ساتھ کسی مکہ آیا تھا، وہ بھی تلواریں نکال کے اس کی مدد کو آ گئے۔ ان سب کی مد مقابل بنو خزاعہ کے بھی کچھ حلیف تھے۔ ان میں خاص طور پر بنو بکر آگے تھے۔ خوب لڑائی ہوئی، بہت خون بہا، دونوں طرف سے لوگ گرے۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر کا نقصان زیادہ ہوا۔ آخر ارد گرد کے امن پسند قبائل درمیان میں جنگ بندی کے لیے آ گئے۔ طے یہ ہوا کہ فریقین عمرو بن عوف بن کعب کو اپنا ثالث مقرر کر لیں۔ دونوں فریقوں نے اسے ثالث منظور کر لیا۔ اقرار کر لیا کہ اگلے دن صحن کعبہ میں آ کر دونوں فریقوں کے مابین وہ جو بھی فیصلہ دے گا اس کی پیروی کی جائے گی۔ اگلے دن بے تابی سے انتظار ہونے لگا۔ اگلا دن آ گیا، دونوں فریق صحن کعبہ میں موجود تھے۔ عمرو بن عوف فیصلہ سنانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دونوں فریق لب بستہ ہو کے سننے لگے۔ عمرو بن عوف گرج دار آواز والا موٹا اونچا مضبوط آدمی تھا۔ اونچی آواز میں بولا، میرا فیصلہ کان کھول کے سن لو۔ دونوں فریقین کے درمیان جو خون ریزی ہوئی، میں اسے اپنے ان دونوں قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ جو ہوا ہو گیا، اب کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، نہ کوئی فریق کسی فریق کا خون بہائے گا۔ رہ گئی بات تولیت کعبہ کی، تو میں نے حسب نسب اور تاریخی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مکہ کا متولی کسی ہوگا۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر اپنے تمام تر اسباب کے ساتھ مکہ کی حدود سے باہر جا کے رہنے کے پابند ہوں گے۔ فیصلہ سنا دیا گیا، تعمیل ہو۔ تعمیل ہوئی۔ فیصلہ سنانے والا عمرو بن عوف اپنے فیصلے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یمر بن عوف کہلانے لگا، کیونکہ دونوں پیروں تلے روندنے والے کو عربی زبان میں یمر بھی کہا جاتا ہے۔ کسی دور سے آنے والا مکہ کا سربراہ بن گیا۔ اس نے رئیس مکہ کے تمام حق ادا کیے۔ اس سے پہلے خدا کے گھر کے طواف، حج اور عمرہ کے لیے آنے والوں کے لیے آسانی کے لیے کوئی طے شدہ سہولتیں نہیں تھیں۔ کہنے کو دور سے آئے زائرین سے بھتہ لیا جاتا تھا، مگر ان کے رہنے کھانے اور پینے کے لیے انتظامات نامکمل اور غیر مربوط تھے۔ مکہ کے رہائشی لوگ بھی شہری سہولتوں سے نا بلد تھے۔ ان کی باہمی مشاورت کے لیے کوئی مروجہ جگہ تک نہ تھی۔ جنگ اور امن کے دونوں دنوں میں بھی وہ قبائل اپنی اپنی بولیاں بولتے تھے۔ مکہ میں کسی کے آنے تک لوگ جھونپڑیاں بنا کے صحرائی خانہ بدوشوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ کسی نے جب اپنے اجداد کے قبائل جمع کر لیے تو انہیں کچے پکے مکان بنا کر رہنے کو کہا۔ رہنے کے لیے مکانوں کی تعمیر کے لیے پہاڑی دروں، گھاٹیوں اور ڈھلوانوں پر خود
آ کر درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ ان درختوں کو کاٹنے سے نہ صرف رہائشی قطعات کے لیے جگہ ملی بلکہ مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی بھی دستیاب ہو گئی۔ کسی سے پہلے لوگ ان درختوں کو احترام کعبہ میں کاٹنے سے ڈرتے تھے۔ کسی نے کعبہ کی بستی کو بسانے اور سجانے کے لیے انہیں ان خاردار درختوں کو کاٹنے پر رضامند کر لیا۔ یہی نہیں، پہلا درخت اپنے ہاتھ سے کسی نے کاٹا۔ مکہ میں لوگ بسنے لگے تو کچھ قبائل وادی میں ریت اور پتھروں کے گھر بنانے لگے۔ اس وادی کے کئی نام تھے، اسے بطخا، بطحا، بطا ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ جو قبائل وہاں گھر بنانے کے رہنے لگے انہیں متبعین کہا جانے لگا۔ یہ قریش البتہ بھی کہلاتے تھے۔ ان قبائل کی اکثریت تھی۔ کچھ قریش قبائل نے اپنے رہنے کے لیے مکہ کی پہاڑیوں کی ڈھلوانوں کو پسند کیا۔ یوں وہ لوگ مکہ کے بالائی حصے میں مقیم ہو گئے۔ انہیں قریش ظواہر کہا جانے لگا۔ سب آباد ہو گئے تو مکہ میں ایک شہر بن گیا۔ یوں کسی نے مکہ کی وادی کو پہلی بار ایک شہری نظام سے متعارف کرایا۔ اس شہری ریاست کو چلانے کے لیے اس نے 7 طرح کے مناصب رائج کیے۔ پہلا منصب حجابہ کا تھا۔ یہ منصب کعبہ کو حجاب میں رکھنے کا تھا کہ ہر کوئی کعبے میں نہ گھومتا پھرے۔ کعبے کی چابی پہلے بھی ہوا کرتی تھی، مگر کسی نے کعبے کے دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کے ضابطے مقرر کیے۔ کب دروازہ کھلے گا، کون کھولے گا، اور جو کھولے گا جس کے پاس چابی ہوگی وہی کعبے کے نذرانے کے طور پر لائی گئی امانتوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ دوسرا منصب رفادہ رکھا گیا۔ کسی نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے گفتگو کی، بولا، خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آنے والے خدا کے مہمان تصور کیے جائیں۔ ان زائرین کی ضیافت اور میزبانی ہمارا فرض ہے۔ میں اپنے مال میں سے اس میں حصہ دوں گا، تم اپنے مال سے اس میں حصہ ڈالو۔ ایک اجتماعی فنڈ بناؤ اور خدا کے گھر کی طرف سے آنے والوں کو کھلاؤ پلاؤ۔ تیسرا منصب سقایا تھا۔ کہنے کو کھانے کے ساتھ ہی پینے کا تصور آتا ہے، مگر مکہ ایسی بنجر اور گرم پہاڑی سنگلاخ وادی میں آباد تھا جہاں کھانے اور کھلانے کے لیے اونٹ کا گوشت وہیں سے مل جاتا، مگر پیٹ بھر کے پینے کے لیے پانی وادی سے باہر جا کر لانا پڑتا تھا۔ کعبے کے صحن میں زمزم کا کنواں پچھلے تقریباً 500 سال سے بند پڑا تھا۔ کسی کی نسل کے لوگ اس کنویں سے نا واقف تھے۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ کبھی یہاں خدا کے گھر کو بنانے والے آئے۔ یہاں پہلے زائرین کی ایڑیوں سے چشمہ جاری کیا گیا، جو شاید بتوں کو اس مقدس جگہ پہ رکھنے کے باعث چھپا دیا گیا۔ زمزم کا کنواں کھلا ہوتا تو شاید زائرین کو پانی پلانا مشکل کام نہ ہوتا، مگر اس کے نہ ہوتے ہوئے یہ ایک کٹھن ذمہ داری لگی۔ کسی نے چمڑے کے بڑے بڑے ٹب بنوائے۔ مکہ کے باہر سے اونٹوں پر چمڑے کی مشکیں لاد کے پانی لایا جاتا، پھر اس پانی کو چمڑے کے حوضوں میں ڈال کر حاجیوں کے لیے رکھا جاتا۔ یہی نہیں، اس پانی کو خوش ذائقہ اور غذائیت سے بھرپور بنانے کے لیے اس میں کاٹ کاٹ کے خشک میوے خصوصاً کشمش کو ڈالا جاتا۔ چوتھا منصب نداوہ کہلاتا۔ کسی سے پہلے تو مکہ میں کوئی پکا مکان تک نہ تھا۔ اس نے رہائشی قبائل کو مستقل مکانوں کی تجویز دی تو رئیس مکہ کے لیے ایک وسیع عمارت بنوائی جس کا صدر دروازہ صحن کعبہ میں کھلتا تھا۔ صحن کعبہ کے ان دنوں کوئی بیرونی دیوار نہیں تھی۔ کہنے کو کعبہ کے اطراف میں بنائے جانے والے گھروں کے دروازے کے ناموں سے کعبے کے دروازوں کے نام پڑ گئے۔ کسی نے دارالندوہ کے نام سے جب بڑا گھر بنوایا تو وہ اس کے عہد کے لوگوں کے لیے اجتماعی مشاورت کی جگہ بن گیا۔ آج کے دنوں میں جسے پارلیمنٹ کی عمارت ہوتی ہے، ان دنوں دارالندوہ کی عمارت یہی فرض پورا کرتی تھی۔ یہی نہیں، مکہ کے سماج کی اجتماعی تقریبات وہاں منعقد ہوتیں۔ شادی بیاہ، خوشی غمی میں دارالندوہ کے دروازے کھل جاتے۔ ہر تقریب وہاں منائی جاتی، یہاں تک کہ قبائل گھروں کی کوئی لڑکی جب بلوغت کو پہنچتی تو اس کے احترام کے لیے اسے پہلی بار اس عمارت میں لوگوں کے سامنے تحائف پیش کر کے اوڑھنی اڑائی جاتی۔ ویسے تو قبائل مکہ کا ہر فرد وہاں آ جا سکتا تھا، مگر دارالندوہ وہ محفل مشاورت کے لیے جب بلائی جاتی تو قبائل کے صرف سرکردہ افراد جمع کیے جاتے جو اہم فیصلوں کے لیے اپنے رائے دیتے۔ وہاں رائے دینے والے سرکردہ لوگ چنے گئے۔ یہ بھی ایک شرط عائد کی گئی۔ شرط یہ تھی کہ ان کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو۔ بڑے فیصلے امن کی بجائے جنگ کے لیے ہوا کرتے تھے۔ جنگ کی حالت میں قبائل کی سرداری و علم برداری کا منصب بھی بنایا گیا۔ یہ 5واں منصب للوا کہلاتا تھا۔ قبائل میں باہمی ربط رکھنے
اور ایک طے شدہ سالار کے پیچھے تلوار سوم کے لڑنے کی ترغیب عرب کے آزاد صحرائی قبائل میں نئی چیز تھی۔ کسی نے جہاں اپنے اپنے قبائل کے لیے ذمہ داری رکھی، وہاں آنے والے زائرین کے فرائض بھی طے کر دیے۔ زائرین سے ٹیکس کی صورت میں بتہ تو کسی سے پہلے بنو جرہم اور بنو خزاع کے سرپنچ بھی لیا کرتے تھے، مگر ان کی زائرین سے ٹیکس وصولی طے شدہ ٹیکس کی بجائے لوٹ مار اور دھونس زیادہ لگتی تھی۔ کسی نے اصول بنا دیا کہ مکہ آنے والے زائرین اور تاجر لوگوں میں فرق رکھا جائے۔ ٹیکسوں کی بھی ایک حد مقرر کر دی۔ تمام غیر مقامی لوگ اپنی آمد پر اپنے تجارتی اثاثے کا 10واں% مکہ کی انتظامیہ کو دینے کے پابند ہوں گے۔ اس لیے یہ ٹیکس عشر کہلانے لگا۔ یہ عشر دے کر آنے والے دنوں میں مکہ میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائش کی مفت سہولت حاصل کرتے۔ کسی نے جہاں قبائل قریش کو زائرین کعبہ کی آسائش بہم پہنچانے پر راضی کیا، وہیں کچھ اپنے قبائل کی فوقیت کے لیے رسومات بھی رائج کیں۔ ان رسومات میں سے اکثر کا تعلق اپنے لوگوں کی تن آسانی اور باہر سے آئے غیر قریشی لوگوں پہ مقامی لوگوں کی برتری، نفع آوری اور سہولت کا حصول تھا۔ مثلاً یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے حاجی کعبہ کے طواف صفا مروہ کے درمیان چلنے کے بعد منی اور مزدلفہ سے ہو کے میدان عرفات میں جائیں گے، مگر میدان عرفات میں قیام کی شرط مقامی قریشیوں پر نہ ہوگی۔ میدان عرفات پہ وقوف حج کی شرط تھی، مگر وہ اس سے نکل گئے۔ اپنے امتیازی شان بنانے کے لیے انہوں نے باقی زائرین کے لیے تو اونٹ اور بکریوں کی اون اور بالوں سے بنے سستے سائبان کو مکہ، منی، مزدلفہ، عرفات میں رائج رکھا، مگر اپنے لوگوں کے لیے ایسے کم قیمت خیموں میں ٹھہرنے کی منادی کر دی۔ اپنے لوگوں کے لیے لازم کر دیا کہ وہ کالے بھدے بالوں والے خیموں کی بجائے لال رنگ کے یمنی کم خواب والے کپڑوں سے بنے چھوٹے چھوٹے شامیانے لگا کے ٹھہریں، اور اپنے لوگ حج کے دنوں میں گھی کو پکا کے صاف کرنے کی زحمت بھی نہ کریں۔ کچھ رسمیں جو پہلے سے رائج تھی وہ جاری رکھی۔ مثال کے طور پر باہر سے آنے والوں پر لازم رکھا کہ وہ خانہ خدا کے طواف کے لیے مخصوص 2 کپڑے مکہ سے خریدیں گے۔ اگر کوئی خریدنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ غریب اپنی آسانی کے لیے کپڑوں کے بغیر ننگا ہو کے خدا کے گھر کا طواف کیا کرتا تھا۔ کسی نے مزدلفہ میں حج کے دنوں میں مسلسل آگ کے جلاؤ کی روشنی رکھے جانے کی رسم بھی شروع کر دی۔ کہنے کو اس سے رات سمے زائرین کو راہ تکنے میں سہولت رہتی، مگر کچھ لوگ اس سے بت پرستی کے دنوں میں حج کرتے کرتے اس آتش کی پرستی بھی کرتے جاتے۔ بہرحال کسی مکہ کی شہری بستی کا پہلا حکمران بن گیا۔ اس نے بڑی لگن، جذبے اور دبدبے سے حکمرانی کی۔ اس کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ عبد المناف، عبد الدار، عبد الاعزیٰ اور عبد القسی بیٹوں کے نام تھے، اور بیٹیاں تخمر اور برہ تھیں۔ ان سب کی ایک ماں تھی، پرانے رئیس مکہ حلیل بن کعب بن عمرو الخزاعی کی بیٹی حبی۔ کسی نے طویل عمر پائی۔ اس عمر میں اس کے بیٹے معاشرے میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ یوں تو اس کے سبھی بیٹے بہادری، سخاوت اور اعلیٰ ظرفی کے معیار پہ مشہور تھے، تاہم چاروں بیٹوں میں دوسرا بیٹا عبد المناف اپنی شخصیت کی دل آویزی، حکمت اور بہترین سفارت کاری کی باعث مکہ کی بستی میں ہی نہیں بلکہ دور کی بڑی ریاستوں کے تعلقات بنا چکا تھا۔ یہ عبد المناف ہی تھا جس نے عرب کے ریگزاروں سے نکل کر دور شمال مغرب میں شام اور روم کے فرمانروا ہرقل سے پرامن تجارت کی غرض سے اپنی قوم کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا۔ ظاہر ہے ان تجارتی کاروانوں کو لاتے لے جاتے ان کی مالی حالت مضبوط ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کسی نے اپنے سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو بستی میں اپنے چھوٹے بھائی عبد المناف سے معاشرتی اور مالی طور پر کمزور دیکھ کر پیار آ گیا۔ اس نے خانہ خدا کی چابی کے علاوہ خدا کے گھر کی میزبانی کی جملہ ذمہ داریاں بھی اسے سونپ دی۔ کسی نے عبد الدار کو کہا بھی، بیٹا مجھے پتہ ہے تیرے چھوٹے بھائی تجھ پر فوقیت حاصل کر چکے ہیں، میری کوشش ہے کہ کسی طرح میرے بیٹوں میں اونچ نیچ نہ ہو، سبھی معزز ہوں۔ میرا ثاثہ تو تم سب بھائیوں میں برابر بٹے گا، ہاں میرا نام سے جو اعزاز وابستہ ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یوں کسی نے خدا کے گھر کی دربانی، سقایا، رفادہ، لواء، ندوہ اور سربراہی عبد الدار کو دے کر اس کے قد کو اونچا کر دیا تاکہ وہ عبد المناف کے برابر نظر آ سکے۔ عبد المناف اپنے قد سے بھی کہیں بڑا نکلا۔ ساری عمر اس نے اپنے باپ کے بھائی کو دیے اختیارات پہ آنکھ کی پلک تک نہ اٹھائی۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائی عبد الدار کی مکمل تعظیم کی۔ دونوں کی اولاد جوان ہو گئی۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا مطلب
دوسرا ہاشم، تیسرا عبد الشمس۔ تینوں بیٹے ایک ہی ماں سے تھے۔ ماں کا نام تھا عاتقہ۔ یہ مرہ بن حلال بن فالج بن طلبات بن ذکوان کی بیٹی تھی، جو حضر کی اولاد سے تھے۔ چوتھے بیٹے کا نام نوفل تھا، اس کی ماں عاتقہ نہیں واقدہ تھی۔ عاتقہ کے تینوں بیٹوں کے علاوہ 5 بیٹیاں بھی تھیں، تمازر، حنا، کلابہ، برہ اور حالہ۔ یہ 5 بیٹیاں جب قریش کے 5 مضبوط قبیلوں میں بیاہی گئیں تو ان قبیلوں سے عبد المناف اور اس کے 3 بیٹے مطلب ہاشم، عبد الشمس کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ نوفل کے ماں جائی بہن کا نام لاتیہ تھا۔ دنیا کے ہر زندہ معاشرے کی طرح عرب قبائل بھی بیٹیوں بہنوں کے اونچے خاندانوں میں بیاہ اور ماں جائے بھائیوں کی خوشحالی، سخاوت اور جسمانی مضبوطی بے پناہ قوت کا باعث ہوتی ہے۔ عبد الدار کی اولاد کی نسبت عبد المناف کی اولاد عرب کے ریگستانوں میں کہیں زیادہ معزز نکلی۔ جب عبد الدار اور عبد المناف دونوں فوت ہو گئے تو دونوں کی اولادوں میں کعبے کی چابیوں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے جملہ دادوں کے لیے رسا کشی شروع ہونے لگی۔ عبد المناف کی اولاد کے ساتھ کچھ دوسرے بھائیوں کی اولاد بھی آ ملی۔ عبد المناف کے 5 بڑے قبیلوں میں بیاہی بہنیں بھی آ گئیں۔ ایک بہن خوشبو سے بھرا ایک بادشاہی پیالہ لے آئی۔ عبد المناف کے بیٹے اور بیٹیوں کے علاوہ ان کی طرف داروں نے خوشبو سے بھرے پیالے میں ہاتھ ڈبوئے اور ہاتھوں سے غلاف کعبہ کو خوشبو لگا کر قسم کھا لی کہ ہم ناانصافی سے کعبہ کے تمام اختیارات عبد الدار کو دیے جانے پر احتجاج کریں گے۔ لڑنا پڑا تو لڑیں گے، اکٹھے مل کے لڑیں گے، اس وقت تک جب تک سمندر میں پانی ہے اور صحراؤں میں ریت۔ خوشبو سے ہاتھ بھر لینے کی وجہ سے ان سارے خاندانوں کا نام متبعین پڑ گیا۔ بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم اور بنو حارث انہی کے ساتھ تھے۔ ادھر عبد الدار کی اولاد کو بھی اپنے چچیرے بھائیوں کے اکٹھ کی بھنک پڑ گئی۔ شاید انہیں خوشبو نہ ملی یا وہ دوسرے گروہ پہ نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ پیالے میں خوشبو کی بجائے کسی اونٹ یا گائے کا خون بھر کے کعبے کے صحن میں آ بیٹھے۔ خون سے بھرے ہاتھ کی انگلیاں اور غلاف کعبہ سے کیسے پوچھتے؟ انہوں نے خون آلودہ اپنی اپنی انگلیاں زبانیں نکال کے چاٹ لیں اور منہ کھول کے شور مچایا کہ ہم کعبے کی تولیت کسی دوسرے کے ہاتھ نہ جانے دیں گے۔ عبد الدار کے علاوہ مخزوم، عدی، سہیم، جمع اور کئی دوسرے قریش قبائل کی اولاد بھی ان میں آ بیٹھی اور ان کے خون بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے چاٹنے لگے۔ کسی کے پوتوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈبو کے حلف اٹھانے والے الاف متبعین مشہور ہوئے اور خون چاٹنے والے لقطہ الدام کہلانے لگے۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ کسی کی اولاد میں رسک گری شروع ہوئی تو پورے قبائل قریش تقسیم ہو گئے۔ تلواریں میانوں سے نکل آئیں، پتھروں کی سلوں پر ان کی دھاریں تیز ہونے لگی۔ ڈھال کا ان صحرائی قبائل میں رواج کم تھا، انہیں دفاع کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ حالت جنگ میں وہ صرف ایک ہی ہنر سے واقف تھے، بے جگری سے لڑنا۔ اس وقت تک لڑنا جب تک موت ان میں فیصلہ نہ کر دے۔ مکہ کی مقدس احترام بھری بستی میں شرمندگی پھیل گئی۔ گدھ اوپر آسمان کی وسطوں سے کچھ نیچے اتر کے ان کی اوپر منڈلانے لگے۔ وہ بستی جہاں دور طے شدہ حدود تک کسی بھی ذی روح کا خون بہانا منع تھا، وہاں بھائیوں کی اولاد نے ایک دوسرے کے لیے تلواریں سونت لیں۔ مکے پہ جنگ کے بادل منڈلاتے دیکھ کر کچھ امن پسند لوگوں کو کسی یاد آنے لگا جس نے قریش کے تمام قبائل کو صحراؤں سے نکال کے مکہ کی بستی میں احترام والے گھر کے گردا گرد وقار سے آباد کیا تھا۔ خود طویل عمری کی بعد فوت ہو کے ہجون میں دفن ہوا تھا۔ کسی کے ہجون میں دفن کے بعد ہجون ہی اشراف مکہ کا پسندیدہ قبرستان ہو گیا، اور اب اولاد کسی میں پڑی دراڑوں کو دیکھ کر انہی ہجون میں ان گنت قبریں کھلنے کو بے چین نظر آتی تھیں۔ انہیں کسی کی وفات پر ان کی بیٹی تخمرہ کا لکھا ہوا مرثیہ یاد آ گیا۔ تخمرہ لکھتی ہیں، سونے والے رات سو رہے تھے کہ موت کی خبر دینے والے برے آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی کے مرنے کی خبر دی۔ اس کسی کے جانے کی جو قوم کا سردار تھا، رہبر تھا، سخی اور کریم تھا۔ خبر دینے والے نے اس شخص کے مرنے کی خبر دی جو خاندان لوی میں مہذب تھا۔ اس خبر نے میرے آنسوؤں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ آنسوؤں کو پرو کے بنی لڑی تو توڑ دیا، بکھیر دیا، میرے اندر رنج بھر گیا۔
بے قراری ایسے بڑی جیسے سانپ نے ڈس لیا۔ مکہ کی بستی میں اولاد کسی کے سرہانوں پہ موت کا سانپ سر اٹھائے ناچ رہا تھا۔ پورے علاقے میں بھائیوں کی اولاد میں آپس کی دشمنی کے باعث خوف کی لہر پھیلی تھی۔ عبد المناف کی اولاد میں برال ہاشم کو امید تھی کہ شاید لڑائی ٹل جائے، مکہ کی پوتر بستی میں کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا، کچھ قبائل ثالثی کروانے آ گئے۔ خوشبو کے پیالے سے غلاف کعبہ معطر کرنے والوں اور خون چاٹنے والوں کے درمیان لڑائی کی بجائے حالت امن میں فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کرنے والے ثالثیوں نے دونوں فریقوں کے مابین نزاع بن کعبے کی تولیت کے مسئلے کو جانچا، دونوں گروہوں کی معاشرتی قدر و قیمت کا جائزہ لیا، ان کے مال و اسباب، اولاد، عادات، سخاوت، قربانیوں کی جذبوں کو پرکھا اور فیصلہ دیا۔ فیصلہ یہ دیا کہ تولیت کی کعبے کی آدھی ذمہ داریاں ایک فریق ادا کرے، آدھی دوسرا۔ عبد المناف کی اولاد میں سخاوت، حلم اور ایثار کی بھرمار دیکھی تو خدا کے گھر آنے والے مہمانوں کی تمام تر ذمہ داریاں انہیں دے دیں۔ انہیں کہا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا۔ یوں سقایا اور رفادہ جیسی عظیم خدمات خانوادہ عبد المناف کے سرپنچ ہاشم کو مل گئیں۔ دکھاوے کی چدراہٹ، جنگ و جدل میں جھنڈا اٹھا کے چلنا، میدان جنگ میں دوڑتے گھوڑوں کی سربراہی کرنا اور کعبے کے دروازے کو کھولنے کی ذمہ داریاں اولاد عبدالدار کو دی گئیں۔ دارالندوہ کا کھلا کمرہ پوری اولاد کسی کے لیے مشترکہ کر دیا گیا کہ سارے عمائدین قریش ادھر آئیں، بیٹھیں، مشاورت اور فیصلہ کریں۔ فیصلہ ہو گیا تو اس کی تعمیل ہوئی۔ جنگ ٹل گئی مگر دلوں کی شیشوں میں بال آ گیا۔